بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے سامنے کتاب موجود ہے گلدستہ احادیث۔ اس کتاب کو مرتب کیا ہے اور اس کے مؤلف ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیق شاہ بھائی بڑودوی دامت برکاتہم العالیہ، استاد دارالعلوم بڑودہ، و خلیفہ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ کتاب اب تک 7 جلدوں کے اندر آ چکی ہے۔ انتہائی مفید کتاب ہے، ہر گھر کی یہ ضرورت ہے، اور خاص طور سے علماء اکرام، وہ علماء جو ہر جمعے کو بیان کیا کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کتاب کے اندر نہ صرف یہ کہ مختلف عناوین کے تحت آیات کو ذکر کیا گیا ہے، احادیث کو ذکر کیا گیا ہے، بلکہ بہت سے عبرت آموز واقعات اس میں نقل کیے گئے ہیں، اشعار بھی جو ہے برمحل ذکر کیے گئے ہیں۔ تو کتاب اس طرح کی ہے کہ ہر گھر کی ضرورت تو ہے ہی ہے، لیکن علماء کے لیے انتہائی مفید انشاءاللہ یہ کتاب ثابت ہوگی۔ بعض مرتبہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس مرتبہ بیان کیا کرنا ہے جمعے کو، تو اس کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے تمام حضرات کے لیے انشاءاللہ بڑی آسانی پیدا کر دے گی یہ کتاب۔ میں خود زیادہ باتیں عرض نہ کر کے اس کتاب کے حوالے سے آپ رات کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ بڑے بڑے اہل علم اس کتاب کے حوالے سے کیا کچھ فرما رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کر رکھا۔ اس کتاب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت اقدس مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ کتاب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ایک حسین گلدستہ ہے، جس میں گلستان نبوت کے رنگ برنگ کے خوشبودار اور سدا بہار پھولوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے، جس میں ایمانیات، احکام، معاشرت، اخلاقیات اور زندگی کے ہر شعبے میں نبوی ہدایات سے منتخب احادیث اور آیات کو جمع کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر ہر ایک جلد مفصل 40 حدیث ہے۔ ہر عنوان کے تحت ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اس کی تشریح و توضیح میں حسب ضرورت آیات قرآنیہ، احادیث طیبہ، اکابر کے ارشادات اور واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح گلدستہ احادیث کی اس وقت 7 جلدیں اس کی ہو چکی ہیں۔ 7 جلدیں 40 حدیث کے 7 مفصل مجموعے بن گئے ہیں، اور اپنے مشمولات کے اعتبار سے بہت مفید اور نافع ہیں۔ یہ معلوم کر کے مزید مسرت ہوئی کہ کتاب کی 5ویں جلد بھی تیار ہے۔ اب 7ویں جلدیں آ چکی ہیں، اور ممکن ہے کہ اور بھی جلدیں آئیں۔ اور طباعت کے مرحلے میں ملک کے متعدد اکابر علماء کرام اور مشائخ اعظام نے گلدستہ احادیث کے بارے میں اپنے وقی تاثرات تحریر فرمائے ہیں۔ ان کی موجودگی میں اس ناکارہ کی تحریر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر مفتی صاحب کے حکم پر یہ سطریں حاضر ہیں۔ اس کتاب پر محقق الاثر حضرت اقدس مولانا مفتی عتیق احمد صاحب قاسمی بستوی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و فقہ و تفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے مقدمہ تحریر فرمایا ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا ہے کہ ماضی قریب میں اس طرح کی 2 کوششیں اور رکاوشیں علماء گجرات کی طرف سے منصِ شہود پر آئی ہیں۔ ایک طرف حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی کتاب، اور دوسری کتاب عزیز مکرم جناب مولانا مفتی محمد شفیق صاحب بڑودوی زیدہ مجدہم کی کتاب گلدستہ احادیث، جس کی 4 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اب جو ہے 7 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان جلدوں پر اکابر اہل علم کی تقریرات اور تائیدات ثبت ہیں۔ اس وقت گلدستہ احادیث میرے پیش نظر ہے۔ مولانا موصوف نے بڑی سلیقہ مندی اور مہارت سے مختلف ابواب اور شعبہ زندگی سے متعلق احادیث نبوی کا انتخاب کر کے آسان زبان میں ان کا ترجمہ کیا ہے، اور ضروری تشریحات کی ہیں۔ زبان و بیان انتہائی آسان اور عام فہم ہے۔ تشریح میں نہ حد درجہ اختصار ہے، نہ ضرورت سے زائد تطویل ہے۔ اس طرح گلدستہ احادیث عوام و خواص دونوں کے لیے بہترین گلدستہ بن گیا ہے، جس سے انوار نبوت کی بھینی خوشبو مطالعہ کرنے والوں کے دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہے، اور اسلامی تعلیمات کا ہر باب نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کتاب کی 6 جلد ہے گلدستہ احادیث۔ اس پر جو مقدمہ ہے وہ ہے حضرت مولانا محمد رابع حسنی صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ۔ اب تو حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت نے مقدمہ تحریر فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش نظر گلدستہ احادیث کے نام سے احادیث مبارکہ کا ترجمہ و تشریح کے ساتھ مجموعہ ایک بڑی عمدہ دینی کوشش کے طور پر انفرادی و سماجی اصلاح کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جس کے لیے اس کے لائق و باتوفیق مصنف سب کی طرف سے تہنیت اور شکریہ کے مستحق ہیں۔ ہم اس کے ذریعے
خیر کے زیادہ سے زیادہ عام ہونے اور اس خدمت کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کار خیر میں مجھ ناچیز کو شریک کر کے جو عزت دی، اس کے لیے بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ حضرت مولانا رابع صاحب، اور اس پر تقریر حضرت اقدس فقیہ الاسر محدث اعظم حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ حضرت نے بہت ہی اپنے انوکھے انداز میں، جو حضرت کا خاص انداز تھا، اس میں جو ہے تقریر لکھی ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں حضرت کہ مولانا موصوف نے اس کتاب پر بھی تقریر کی تمنا کی۔ تقریر کے معنی ہے کتاب اور مصنف کی تعریف۔ مصنف تو بحمد اللہ قابل اعتماد ہیں، اور کتاب کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری کتاب کو پڑھا جائے۔ اب بڑھاپے میں یہ کام مشکل ہے، مگر جب مصنف معتبر ہے تو کتاب بھی انشاءاللہ معتبر ہوگی۔ البتہ زبان شستہ سلیس ہے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ تو حضرت نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار اپنے انوکھے انداز میں کر رکھا ہے۔ یہ گلدستہ احادیث کی چوتھی جلد ہے، اور اس پر مقدمہ لکھا ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ نے۔ یہ مقدمہ حضرت کا کئی صفحات پر مشتمل ہے، اور حضرت نے تعارف بھی کرا دیا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی، یہ تفصیل کے ساتھ پہلے حضرت لکھتے چلے آئے ہیں اس طرح کی کتابوں سے متعلق، اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی گلدستہ احادیث ہے، جس کو میرے عزیز دوست محبی فی اللہ عزیزی الاعز جناب مولانا مفتی محمد شفیق صاحب شاہ بھائی بڑودوی صاحب نے زیدت حسناتہ انہوں نے تالیف کیا ہے۔ مؤلف نے اس کتاب میں ان احادیث کا انتخاب کیا ہے جو مسلمانوں کی ہمہ جہتی دینی ضروریات سے متعلق ہیں۔ اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرت اور معاملات سے متعلق نبوی ہدایات کو شامل رکھا گیا ہے۔ اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ حدیثیں زیادہ سے زیادہ سیاہ ستہ اور خاص کر مشکات المصابیح سے لی جائیں۔ حدیثوں کو مع اعراب لکھا جائے تاکہ عوام کو پڑھنے میں سہولت ہو۔ پھر حدیث کا سلیس اور عام فہم ترجمہ کیا گیا ہے۔ پھر حدیث کی تشریح اس طور پر کی گئی ہے کہ اس مضمون سے متعلق آیات اور احادیث یکجا ہو جائیں۔ لوگوں پر واقعات اور اپنے ہی جیسے انسانوں پر گزرے ہوئے حالات کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے اس مضمون سے متعلق صحابہ کرام اور بزرگوں کے واقعات کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ہر بات میں حوالہ ذکر کرنے کا اہتمام، موضوع سے متعلق اشعار اور بعض جگہ پوری نظمیں بھی ذکر کر دی گئی ہیں کہ بعض دفعہ ایک شعر ایک صفحے پر بھاری ہو جاتا ہے۔ زبان و بیان میں سلاست بھی ہے اور شیرینی بھی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ عام فہم ہے۔ مؤلف چونکہ ایک کامیاب خطیب بھی ہیں، اس لیے انہوں نے جا بجا حسب ضرورت خطیبانہ لب و لہجہ بھی عوام کو اپنا مخاطب بنایا ہے، خطیبانہ لب و لہجے میں عوام کو مخاطب بنایا ہے۔ غردے کے احادیث کا مجموعہ مضامین کے اعتبار سے جامع، زبان کے اعتبار سے عام فہم، ماخذ کے اعتبار سے مستند اور استفادے کے اعتبار سے عوام و خاص دونوں حلقوں کے لیے نافع بھی ہے۔ اور اس پر پھر تقریر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کی بھی جو ہے تقریر ہے۔ اس پر حضرت نے لکھا ہے کہ اسی زرعی سلسلے کی ایک کڑی وہ کتاب ہے جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مولانا محترم مولانا محمد شفیق صدیقی بڑودوی صاحب چند سالوں سے خود اپنے دروس حدیث کو اصلاحی مقصد سے ترتیب دے کر شائع کرا رہے ہیں۔ 3 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، چوتھی جلد ہے جو آپ کے زیر مطالعہ ہے۔ یہ تو چوتھی جلد ہے، لیکن ابھی 7 جلدیں ہو چکی ہیں۔ یہ کتاب کی دوسری جلد ہے۔ اس پر حضرت شیخ مکی حجازی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مؤلف مذکور تدریس کے ساتھ ساتھ خطابت اور تالیف سے بھی وابستہ ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس دور پرفتن میں انتہائی اہم کام ہے۔ عالم اسلام کو اگر فتنوں سے، احداث اور احوال سے بچا کر صراط مستقیم، عقیدہ توحید اور اتباع کتاب و سنت پر چلانا ہے تو سرمایہ احوال و افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور اس کو عام کرنا ہوگا۔ الحمدللہ مؤلف کی کاوش مستحسن ہے۔ خداوند کریم قبول فرما کر عام و تام فرمائے اور نجات اخروی کا ذریعہ بنائے۔ ایسے ہی حضرت کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ خدام میں شامل ہونے کا شرف حاصل کرنے والوں کی فہرست میں دنیا اور آخرت میں نام لکھانے کے لیے محب مکرم و حبیب محترم مفتی محمد شفیق صاحب بڑودوی نے ایک بہت خوبصورت نام گلدستہ احادیث کے نام سے شروع کیا ہے، جس کا دوسرا حصہ قارئین کے ہاتھوں میں ہے۔ موصوف مفتی صاحب
جمع عزم اور جمع علم ہے، اور اپنی دعوتی و اصلاحی خدمات کے جذبات کے ساتھ میدان عمل میں ہے۔ مختلف مقامات اور اوقات میں ملت کو کن موضوعات پر ان احادیث مبارکہ کے مینار نور سے کس طرح کی ضرورت ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ اہم موضوعات پر کام کر رہے ہیں۔ پھر وہ ان موضوعات کو احادیث پاک کی تشریح کے لیے مختلف مثالوں اور تاریخی واقعات سے مزین کرتے ہیں، جن سے بات کو سمجھنے اور سمجھانے سے زیادہ اس کو قبول کر کے عمل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یقیناً یہ کوشش قابل مبارکباد اور لائق صد تحسین ہے۔ ایسے ہی حرف تحسین ہے حضرت اقدس امیر شمریت حضرت مفتی عبدالرزاق خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے۔ حضرت مفتی شفیق صاحب کی یہ کتاب گلدستہ احادیث پاکستان میں بھی چھپ چکی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں، مجھے صحیح معلوم نہیں، انہوں نے اس کو چھاپا ہے۔ اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے بھی دعائیہ کلمات لکھے ہیں۔ مفتی شفیق صاحب کی جب تنزانیہ میں جو صاحب کتاب ہیں، مؤلف ہیں، ان کی جب ملاقات ہوئی تنزانیہ میں، تو اس کا 7واں حصہ پیش کر کے دعا کی درخواست کی۔ کتاب پڑھنے کا موقع تو نہیں تھا، اس کے باوجود حضرت نے یہ دعائیہ کلمات تحریر فرمائے۔ یہ حضرت کے جو ہے حضرت کے قلمی تحریر، حضرت کے قلم سے لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے تقبل اللہ تعالیٰ منکم وجعلہ نافعا للعباد والبلاد۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس کتاب کو قبول فرمائے اور اسے اپنے بندوں اور پوری دنیا کے لیے نفع بخش بنائے۔ بآسانی آپ کو یہ کتاب دیوبند میں مل جائے گی، اور دیوبند کا جو کتب خانہ ہے، کتب خانہ نعیمیہ، وہاں سے بآسانی آپ یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ یہ کتب خانے کا پتہ ہے اور یہ ان کا واٹس اپ نمبر بھی ہے، تو یہاں رابطہ کر کے بآسانی کتاب کو منگوایا جا سکتا ہے۔